إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا کی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی کی. حاضرین جمعہ اور معزز اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد اگر اس دنیا میں سب سے بڑا احسان مجھ پر اور آپ پر ہے تو وہ ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں. اللہ کی قسم، ان کے احسانات کو پوری زندگی بھی اگر خدمت کر لو، احسانات کا حق ہرگز بھی ادا نہیں کر سکتے. ماں باپ وہ ہستی ہیں جو اپنے سامنے اپنے بچوں کی ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان سے بھی آگے بڑھے، ان کی اولاد ان سے بھی معاشرے میں عزت کمائے. یہ وہ ذات ہے جن کے اندر خواہش ہوتی ہے. بھائیوں، والدین ایک درخت کی طرح ہیں. جس طرح درخت اپنے اندر گرمی کو جذب کر کے اپنے نیچے بیٹھے لوگوں کو سایہ دیتا ہے، ویسے ہی مثال ماں باپ کی ہے. ماں باپ کا سایہ جب تک ہوتا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب والدین چلے جاتے ہیں تو ہم دھوپ میں آ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس سائے کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی شکل میں اس کے اندر ایک ایسے جذبات رکھے ہیں، ایسے احساسات رکھے ہیں، اس پیار کا کوئی بدل دنیا میں ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. آج دنیا میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز فیک ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہہ سکتا یہ چیز اصلی ہے. لیکن اللہ کی قسم، اس دور میں جہاں سیلفش دنیا ہے، جس دور میں ملاوٹ ہے، آج بھی جو چیز صحیح سلامت اصلی ہے تو ماں کے دل میں موجود ممتا ہے، ماں کے دل میں موجود پیار ہے. تو اسی لیے اللہ اس کے رسول نے ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث میں بار بار والدین کی قدر کرنے کی تعلیم دی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے. اور یاد رکھنا، والدین سے گھر بنتا ہے،
ماں باپ ہوں تو گھر وہ گھر ہے، جس گھر میں ماں باپ نہ ہوں تو گھر گھر نہیں۔ ماں باپ کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جو بھائی بہنوں کو ملا دیتی ہے۔ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں گھر کی رونق ہی الگ ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے، گھر کا سما ہی الگ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ماں باپ رخصت ہو جاتے اس دنیا سے تو بھائی بہنوں کا رشتہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ جتنے بھی رشتہ دار گھروں کو آتے جاتے تھے، ایک گھر کے بڑے جب رخصت ہو جاتے ہیں وہاں سے رشتے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خاص تعلیم دی، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو راضی کرو، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس آیت میں یہی اللہ بتاتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بالوالدین احسانا، تمہارا رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور کہا کہ وہ تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائے، کمزور ہو جائیں، بیمار ہو جائے، دونوں میں سے ایک بھی اگر تم پاؤ، کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اس سچویشن میں وہ تمہیں کچھ بول دیں گے، کچھ ڈانٹیں گے، کچھ جھڑکیں گے، لیکن تمہیں اسے بڑا نہیں لینا، دل پر نہیں لینا، اور کہا فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، نہ ڈانٹا کرو۔ ایسے سچویشن میں جب ماں باپ پہنچتے ہیں وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے ان کو کھلانا پڑتا ہے، وہ پہن نہیں سکتے ان کو پہنانا پڑتا ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے ان کو بٹھانا پڑتا ہے، وہ نہا نہیں سکتے ان کو نہلانا پڑتا ہے۔ اور آگے بتایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہا کہ اے انسان اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر، کیونکہ ان کے بڑے احسانات ہیں، دعا کرے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا۔ اپنے بچپن کو سوچ کر دیکھ لو کہ تم جب ننھے منھے بچے تھے تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تمہارے لیے، تم کھا نہیں سکتے تھے انہوں نے کھلایا تمہیں، تم پہن نہیں سکتے تھے انہوں نے پہنایا تمہیں، تم سو نہیں سکتے تھے انہوں نے سلایا تمہیں، تمہاری نیند کی خاطر انہوں نے اپنی نیند کو قربان کیا، لیکن اس وقت بیماری کی حالت میں، کمزوری میں، بڑھاپے میں وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے احسانات کو نہ بھولو۔ بھائیوں، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اس دنیا میں والدین کو راضی کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب رضا الوالدین وسخط الرب سخط الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ اولاد کبھی کامیاب زندگی نہیں دیکھ سکتی جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کو ناخوش رکھے، کبھی وہ سکون کی زندگی مستقبل میں ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، ماں کی ممتا کا کیا کہنا، 9 مہینے کتنے عذابات سے گزرتی ہے، وہ ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتی ہے۔ جو بچہ جو پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے اس کے نقصان پہنچے گا اس چیز کو قربان کرتی ہے، وہ نیندوں کو قربان کرتی ہے، وہ سو کر بھی جاگ رہی ہوتی ہے، کروٹیں بدلتی رہتی ہے، وہ خود اپنی ہڈی توڑ لیتی ہے لیکن اپنے بچے کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر، وہ اپنے اندر درد کو جذب کر لیتی ہے لیکن کبھی وہ درد کی دوا نہیں کھاتی۔ جب باپ ناراض ہو جائے، کھانا بند کر دے تو ماں چوری چھپے بچے کو کھلا دیتی ہے۔ جب باپ گھر سے بچے کو نکال دیتا ہے، ماں چوری چھپے دروازہ کھول کر بچے کو گھر میں داخلہ دلا دیتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا کا کیا کہنا، ہرگز بھی اب اس کے بارے تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے خاص نصیحت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اس کی ماں نے تکلیف پڑھ کر اسے پیٹ میں رکھا، تکلیف پڑھ کر اسے جنم دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول من حق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حسن سلوک کرنے کے حقدار کون ہی دنیا میں؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ کہا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ بھی کہا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ کہا تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا مرتبہ بتایا، ایک حمل کی تکلیف، زچگی کی تکلیف، اور تیسری رضاعت اور تربیت کی تکلیف۔ یہ تینوں تکلیف ماں اٹھاتی ہے، اسی لیے ماں کا مقام باپ سے بھی بڑھ کر ہے اسلام میں، قرآن اور حدیث میں۔ ماہرین نے یہ لکھا ہے
کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں سب سے زیادہ اگر سخت تکلیف اگر انسان کو ہوتی ہے وہ آگ کی تکلیف ہے. کوئی آدمی جل جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی تکلیف ہے دنیا میں وہ ایک عورت کو ہوتی ہے جو زچگی کے وقت ولادت کے وقت ہوا کرتی ہے. وہی تکلیف میری اور آپ کی ماں نے مجھے اور آپ کو بڑی تکلیف کے ساتھ والدین نے ماں نے ہمیں جنم دیا. اللہ اکبر. موت کے منہ میں جا کر آتی ہے عورت اس تکلیف میں. کتنا بڑا احسان ہے, بڑی تکلیف انہوں نے ہمیں جنم دیا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا, میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کرایا, طواف کرایا, کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ نے کہا کہ تیری ماں نے ولادت کرتے وقت جو چیخ نکالی تھی اس کے برابر بھی تو حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. ذرا سوچو کہ کتنا بڑا احسان ہمارے پر والدین کا. حضرات, ایک وقت ہوتا تھا بچپن میں آپس میں کہتے بھائی بہن ماں میری ہے ماں میری ہے. پھر ایک وقت بھی آتا جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے, ماں بیمار بستر پر پڑ جاتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے بہت خرچہ کر دیا اپنے بچوں پر, میرے پاس دیکھنے کو پیسے نہیں ماں باپ کے لیے. کوئی کہتا ہے کہ میں اس بوڑھے کو رکھ کر تنگ آ گیا ہوں, اس کی کھانسی سے میرے بچے کی نیند چلی جاتی ہے, میری بیوی کی زندگی خراب ہو رہی ہے, اس بوڑھے کو اپنے پاس رکھ لو. اپنے بھائیوں سے کہتا ہے مجھ سے دور کر دو. کوئی عورت کہتی ہے میں نے کتنی خدمت کی اپنی ماں کی, اس سے بڑھ کر خدمت نہیں کر سکتی. ایسے الفاظ نکالنے والے آج بھی معاشرے میں موجود ہیں, اللہ کی قسم. اور والدین کو دیکھنے کے لیے انہیں فرصت نہیں. دوستوں میں ہزاروں روپے لٹائیں گے, ریسٹورنٹ میں ہوٹلوں میں جا کے دوستوں کے ساتھ بہت موج مستی منائیں گے, لیکن والدین کو اگر علاج کی بات آتی ہے تو پیسے نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہیں. کیوں بھول جاتے اپنے باپ کی قربانی کو؟ یاد رکھو کہ جب تم چھوٹے تھے تمہارا باپ مزدوری کر کر کے ایک ایک نوالا تمہیں کھلاتا تھا. باپ کی 30-40 سال کی جوانی برباد ہوتی ہے اپنے بچوں کی خاطر. یہ ساری محنتیں کوششیں گھر کے باہر باپ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہمارے بچے کل کے دن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, ان کی مستقبل بن جائے, ان کی زندگی خوشگوار زندگی گزرے. ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے, ایک باپ کی تمنا ہوتا ہے. اس باپ سے کہتے ہو کہ ابا مجھے دیکھنے کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں ہے, اس باپ سے کہتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہے. بیچارہ باپ بیماری کی اسی تکلیف کو تڑپ تڑپ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایسے ہمارے معاشرے میں کتنے خاندانوں کی حالتیں ہیں, کتنے گھروں کی حالتیں ہیں. وہ باپ جس نے بچے کو پڑھایا لکھایا تعلیم دی جاب دلایا, وہی بچے جب پیسے کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں والدین سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, عزت نہیں کرتے, گالیاں بکتے ہیں. سچ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے ان تلد الامۃ الی ربتہا, کہ قیامت کے قریب بچے ماں باپ پر ظلم کریں گے, والدین کو ستائیں گے, والدین کو تکلیف دیں گے. تو یہ سارے احسانات ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کے ہوتے ہیں, لیکن ہم اسے بھول جایا کرتے ہیں. حضرات, زندگی میں انسان بڑی محنتیں کرتا ہے, بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے. یہ ساری مشقتوں اور تکلیفوں کی ایک امید رکھا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد مستقبل میں ہمیں دیکھے گی, ہمارا لحاظ رکھے گی, ہمیں خدمت کرے گی. لیکن یاد رکھنا اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے جب ہمارے ماں باپ بیمار ہو کر چار پائی پر لیٹ جاتے ہیں, اس وقت امتحان ہے. اچھے لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. آج ہمیں ماں باپ کی نصیحتیں تکلیف دیتی ہیں. خاص کر کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ماں باپ کی نصیحتیں تکلیف دیتی ہیں. ماں باپ کی نصیحتیں تمہیں برا بھلا لگتا ہے, لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا جب چار پائی گھر سے اٹھ جائے, ماں کا جنازہ اٹھ جائے, تو اس وقت تمہیں کوئی بولنے والا نہ ہوگا, اس وقت تمہیں کوئی نصیحت کرنے والا نہ ہوگا. وہ ماں ہی تو ہے جب تم گھر سے نکلتے ہو تو 10 مرتبہ فون کرتی ہے, کیا تم اپنی صحیح جگہ پر پہنچ چکے ہو صحیح سلامت, کیا تم نے کھایا یا نہیں. یہ ماں کے اندر جذبہ ہوتی ہے, اور باقاعدہ بار بار وہ دروازے کی نظر رکھتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا, دستک دے گا. اس کے اندر جذبہ تھی. لیکن جب ماں چلی جائے گی کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. گھر کے کونے میں بیٹھ کر رو گے, لیکن یہ آوازیں بند ہو جائیں گی. اسی لیے بھائیوں, جن کی ماں زندہ ہے ان کی قدر کرو, ان سے دعائیں لیا کرو, ان کی خدمت کرو, ان کو راضی کر لیا کرو, ورنہ ان کے جانے کے بعد کچھ بھی ہم
احساس نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں سے پوچھو جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، ان کے اوپر ایک ایک دن بھی کیا گزرتی ہے۔ یتیم معصوم بچوں سے پوچھو عید کے موقع پر ان کے گھرانوں کی کیا حالت ہوتی ہے، گھر میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یتیموں سے ماں باپ کی قدر پوچھا کرو۔ آج ہم ماں باپ رکھ کر بھی قدر نہیں کرتے، ماں باپ رکھ کر بھی ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو بستروں میں تکلیف پڑھ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دیتی ہیں، لیکن ایسا انسان بھی ہے جو اپنی بیوی کی خاطر اپنی ماں باپ کی خدمت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ بیوی کو اگر تکلیف ہو تو 4 جگہ ہسپتال پھرتا ہے، اس کو علاج کراتا ہے، وہی بوڑھی ماں برسوں سے بیمار ہوتی ہے، اسے دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ یہ سب ہمارے معاشرے کی، سوسائٹی کی حالت ہے۔ اللہ کی قسم ایک مسلمان کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک ویسٹرن کلچر والے ایسا کر سکتے ہیں، ان کے پاس ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو کسی جگہ پر وہ جمع کر دیتے ہیں خدمت کے لیے۔ ایسا بھی ہے یورپ میں کئی جگہ ایسے بھی ہیں، ماں باپ کو بہت سمجھا جاتا ہے، انہیں کسی جنگل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ کوئی بھیڑیا انہیں کھا لے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا مذہب اسلام نے ہمیں ماں کے مقام کو بھی بتایا، باپ کے مقام کو بھی بتایا۔ آج جو ہمیں عزت مل رہی ہے، ہماری تجارت ترقی ہو رہی ہے اور ہم عزت کما رہے ہیں معاشرے میں، اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ ہماری ماں باپ کی دعائیں ہیں، ہماری والدین کی دعائیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے حق میں کتنی دعائیں کی ہوگی، انہوں نے ہمارے حق میں کتنے مرتبہ رو رو کے آنسو بہائے ہوں گے سجدے کی حالت میں، ان کی دعائیں آج ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کاش کہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے، یہ جو ہمیں عزت ملی سوسائٹی میں، ترقی ملی، عہدہ ملا، منصب ملا، کاش کہ وہ دیکھ لیتے۔ ایسے فیلنگ ہر ایک کے دل میں آتے ہیں جب انسان ترقی کرتا ہے۔ یہ دراصل والدین کی دعائیں ہوا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو دعا کی تھی جب ہم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھے، ایک ایک رات اٹھ کے انہوں نے تہجد میں دعا کی، اور اس کے بعد دعا ہم بھول جاتے، ہمیں احساس نہیں اس بات کا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم حدیثیں تو بہت سنتے ہیں والدین کے احسانات کے بارے میں، بار بار ہمیں یاد بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں ان احسانات کو، پھر بھی ہم ٹھکرا دیتے ہیں ان کی خدمتوں کو۔ اسی لیے یاد رکھنا، اس خطبے میں یہی بتانا مقصود ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ جو لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہیں، اگر ہاتھ جوڑ کر راضی کرنا ہے راضی کر لو۔ آج راضی کرنے کا دن ہے، لیکن کل کے دن جیسا کہ میں نے کہا چلے جائیں گے، یاد رکھنا گھر ویران ویران نظر آئے گا، کوئی پوچھ کر بھی نہ دیکھے گا۔ زندگی میں ہر کوئی دھوکہ دے سکتے ہیں آپ کو، آپ کے خاص ہی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ایک ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بچے کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنی پرانی زندگی کو نہ بھولو، اپنے والدین کے حسنات کو نہ بھولو۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان کو راضی کر لو، خوش کر لو، اور جن کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہیں ان کے حق میں دعا دیا کرو۔ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا۔ آج وہ خبر کی تنہائی میں، گھبراہٹ میں، آغوش میں، تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان پر رحم کر، ان کی خبر کو کشادہ فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اے اللہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، اے اللہ تو ان پر رحم کر۔ دعا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، سارے مومنین کو معاف کر دے جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ آپ کی دعا اگر قبول ہونی ہے تو والدین کی دعا لیا کرو، آپ کی دعا اگر قبول ہونی ہے والدین کو راضی کر لیا کرو۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو یمن میں رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی آ کر، کیوں؟ ان کی ماں ایک بوڑھی تھی، بیمار تھی، ان کی خدمت میں نبی سے ملاقات کا بھی انہیں فرصت نہ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مستجاب الدعوات ہو گیا، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اگر تمہارے پاس آئے تو ان سے کہو کہ ہمارے حق میں دعا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ حج میں آنے والوں کو تلاش کر کر کے پوچھتے تھے تم میں سے کون اویس قرنی ہے۔ آخر میں ملاقات ہوتی ہے تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تم ہمارے حق میں دعا کرو کیونکہ نبی نے تمہارے حق میں خوشخبری سنائی ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول ہونی ہے تو گھر میں ایک جنت موجود ہے جو ماں کی شکل میں ہے، اسے راضی کر لو، ان سے دعا کی درخواست کرو، انشاءاللہ آپ کے بڑے سے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ بس بتانا یہ ہے کہ ہر آئے دن ہم ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر
گھرانے میں یہ بات سنتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ بچے پورے مل کر ماں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، بچے پورے مل کر باپ کو باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ باپ جس نے ایک ایک روپے جمع کر کے گھر کی تعمیر کی، اسی گھر میں وہ اجنبی بن کر بیٹھا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر بات کرنے والی کوئی اولاد نہیں، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے بچوں کی خاطر پراپرٹی لکھا، بینک بیلنس جمع کیا، وہی بچے آج اسے گھر سے باہر کر دیتے ہیں اور اسے بالکل محتاج فقیر بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ گلی گلی میں ٹھوکریں کھا کر پھرتے ہیں کتنے ایسے لوگ جو اپنے بچوں سے دھتکار دیے ہوئے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، آج تم اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے، ان کو گالیاں بکو گے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، کل کے دن آپ کے بچے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، والدین کی اگر بد دعا لگ جائے تو یاد رکھو زندگی کبھی سکون کی نہیں ہوگی، خوشگوار اللہ کی قسم زندگی گزار نہیں سکتے۔ کل کے دن تم باپ بنو گے، کل کے دن تم ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ماں کی قدر کیا ہوتی ہے، کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ اور میں نے ایک رپورٹ پڑھا تھا، عورتوں کو 40 سال ہونے کے بعد گھٹنے میں درد آ جایا کرتے اکثر عورتوں کو، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 9 مہینے تک جو اپنے بچے کو تکلیف سے رکھتی ہے، اس تکلیف کا اثر اسے 40 ایئرز کے بعد اسے نظر آتا ہے، جو تکلیف اس کے گھٹنے پر پڑتا ہے، یہ بھی اپنے بچوں کی خاطر ہوتی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کتنی باتیں کہوں ان کے بارے میں، اتنا لمبا موضوع ہے جس کی کتنی بھی قدر کی جائے، تعریف کی جائے ماں باپ کے بارے میں کم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں اتنا ہی کہوں گا، خصوصاً آج کی نوجوان نسل چند روپے کما کر اپنے آپ کو غرور میں عمدہ ہے، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اچھا برتاؤ نہیں کرتی۔ کچھ لوگ تو شادی کے بعد ایسے بدل جاتے ہیں کہ ماں کو پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے، بیوی کے ہو کر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے میں بار بار ہی کہتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں راضی کر لو، ان کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، عرش والا بھی تبھی راضی ہوگا۔ یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ جس کے ماں باپ اگر ہوں تو ان کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی باتوں پر سنی باتوں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو نافرمان اولاد ہے اللہ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ جنت پالے، اور جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی خبر کو کشادہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، معاملہ کرے، انہیں نیک لوگوں سے ملا دے، ان کے اوپر رحمت اور مغفرت کی اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.